بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخبیر اور الاح یہ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخبیر کہتے ہیں۔ اور الاح یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا الاح فرمایا، یعنی آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی دے دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ حضور کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا؟ اور آپ نے تخبیر و الاح کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رئیس مکہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنی المصطلق کی سردار اعظم حارث بن درار کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ بنو نذیر اور خیبر کے رئیس اعظم ہوئی بن اخطب کی نور نظر تھی۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی چہیتی صاحبزادی تھی۔ حضرت زینب بن حجش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم خاندان قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیر زادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن، خورد و نوش، لباس اور پوشاک سب کچھ امیر زادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا، اور تاجدار دو عالم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کا شأن نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور اپنے سرمایے کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غرباء اور فقراء پر صرف فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کے حسب خاص زیب و زینت اور عیش و زبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ لبریز و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رقموں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات کی یہ ادائے نبوت کے قلب نازک پہ گراں گزری، اور آپ کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک اپنے ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ اس طرح 1 ماہ کا آپ نے الاح فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ گھوڑے سے اس طرح زمین پر تشریف لائے جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس رائے کر لی کہ آپ نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جانکاہ سے نڈھال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی معتد روایات میں مفصل طور پر ہیں۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر کی زبان سے سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ایک دن باری باری بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے، اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ جی اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونمان ہو گیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متوحش ہو گیا، اور الصبح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانے پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول اللہ کو تنگ مت کیا کرو اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کیا رسول اللہ نے سبوں کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ بالا خانے پر ہے، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام کو دیکھا وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہی ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا اور پہرے دار غلام رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بےتابی اور زیادہ بڑھ گئی اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کرو کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ ایک کھردری باندھ کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر باندھ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک کھال کونٹھی سے لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا، پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور جب میں نے آ کر صحابہ کرام کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ بالا خانے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخبیر نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ ان آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دے کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی جو کہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا اور رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو، خدا نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے پاس تشریف لے گیا اور فرمایا کہ اے عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا تخبیر کی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس معاملے بھلا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔
پھر آپ نے یہ بات دیگر تمام ازواج مطہرات سے الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی عرض کیا جو حضرت عائشہ نے عرض کیا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو حضور کی ذات اقدس سے کس قدر والہانہ محبت تھی کہ کئی شوقوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ معاشرت اور تنگی توشی کے باوجود یہ رئیسزادیاں ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔